ہارون کے دل میں امام علیہ السلام کی طرف سے کھٹک تو پیدا ہو ہی گئی تھی۔ اس نے ایک دن یحییٰ برمکی کو خلوت میں بلا کر پوچھا کہ امام موسیٰ کاظم کے خفیہ حالات کس شخص سے پوچھنے چاہیے؟ اس نے کہا محمد ابن اسماعیل ابن جعفر صادق اس امر کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہیں۔ چنانچہ اسی وقت محمد ابن اسماعیل کے نام ایک خط لکھا گیا۔ محمد ابن اسماعیل اس خط کو پاتے ہی خوشی سے پھولے نہ سمائے، بڑے فخر کے ساتھ اس کو کھولا، آسمانی وحی سمجھ کر پہلے تو آنکھوں سے لگایا، پھر بوسہ دے کر پڑھا۔ اس کے مضمون کو بڑے فخر کے ساتھ اپنے دوست احباب کو سنایا اور اسی وقت بغداد کی روانگی کا قصد کیا، مگر ٹکا پاس نہ تھا۔ سخت پریشان تھا کہ زاد راہ کہاں سے مہیا کرے۔ جب ان کے حالات کا پتہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ہوا تو آپ علیہ السلام نے انہیں اپنی خدمت میں بلایا اور فرمایا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہاں جانے کا ارادہ کر رہے ہو؟ محمد ابن اسماعیل نے کہا بغداد۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کیوں؟ محمد ابن اسماعیل نے کہا شاید وہاں گزر اوقات کی کوئی صورت نکل آئے اور میری تنگ دستی دور ہو جائے اور قرض سے جان چھوٹ جائے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا تم وہاں نہ جاؤ اور اپنے اس ارادے سے باز رہو، میں تمہارا قرض بھی ادا کر دوں گا اور آئندہ تمہارے اخراجات کو بھی کچھ دیتا رہوں گا۔ مگر محمد ابن اسماعیل نہایت ہی خوش فہمی میں مبتلا تھا اور بادشاہ کے خط کو وحی الہی سمجھ رہا تھا۔ بھلا امام علیہ السلام کے کہنے کا ان کے دل پر کیا اثر ہوتا؟ کچھ دیر آپ علیہ السلام کے پاس بیٹھ کر چلنے لگے اور کہا کچھ اور فرمانا ہو تو فرمائیے۔ آپ علیہ السلام نے ان کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ دوسری بار پوچھا، پھر کوئی جواب نہ دیا۔ جب تیسری بار کہا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں صرف اتنی ہی تاکید کرتا ہوں کہ میری وصیت سمجھ کر میرے خون کو ناحق بہانے میں شریک نہ ہونا اور میرے بچوں کو یتیم نہ کرنا۔ محمد ابن اسماعیل یہ سن کر کھسیانے سے ہو گئے۔ جب چلنے لگے تو آپ علیہ السلام نے 300 اشرفی اور 4000 درہم انہیں عنایت فرمائے۔ یہ حضرت اس رقم کو لے کر ذرا بھی نہ شرمائے اور وہاں سے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد امام علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا خدا کی قسم یہ میرے قتل کروانے میں بڑی سرگرمی سے کام کرے گا اور میرے بچوں کو یتیمی کا داغ دلوا کر رہے گا۔ لوگوں نے عرض کیا پھر ایسے شقی کے ساتھ آپ نے اتنا بڑا سلوک کیوں کیا؟ فرمایا یہ ہمارے اخلاق کریمانہ اور صلہ رحم کے مخصوص مواقع ہیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص اپنے کسی قرابت دار پر احسان کرے اور وہ اس کے بدلے میں برائی کرے لیکن اپنے احسان کو اس حالت میں بھی قطع نہ کرے تو خداوند عالم اس احسان فراموش سے اپنا احسان قطع کر دیتا ہے اور اس کو ہمیشہ اپنے عذاب میں مبتلا رکھتا ہے۔ فرقہ اسماعیلیہ کی ابتدا۔ محمد ابن اسماعیل جن کا ذکر ہو چکا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پوتے اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ اتنی نزدیکی رشتہ داری کے باوجود طمع دنیا میں ایسے مبتلا تھے اور حسد کی آگ ان کے دل میں ایسی بھڑک رہی تھی کہ آپ علیہ السلام کے خون کے پیاسے بن گئے تھے۔ واقعہ یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد اکثر لوگ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے مسئلہ امامت میں تعامل کر رہے تھے اور حضرت اسماعیل کو امام جعفر صادق علیہ السلام کا جانشین سمجھتے تھے۔ اسی وقت سے فرقہ اسماعیلیہ کی بنیاد پڑی۔ ابتدا میں یہ لوگ بہت کم تھے اور اپنے عقیدے کو چھپائے رہتے تھے کیونکہ ان کی دلیلیں نہایت کمزور تھیں۔ اسی بنا پر انہوں نے اپنے مذہب کے عقائد کو کتابی صورت میں لانا اور دنیا میں شائع کرنا ممنوع قرار دیا۔ جب تک فرقہ اسماعیلیہ کی حکومت افریقی ممالک میں قائم نہیں ہوئی یہ لوگ گمنامی کی حالت میں پوشیدہ رہے۔ انہی سلاطین کے زمانے میں جو تاریخ میں فاطمیین کے نام سے موسوم ہیں اس فرقے کو عروج ہوا اور دنیا میں ادھر ادھر پھیلنے لگے۔ چنانچہ مصر، ساحل عرب، بحیرہ فارس اور ہندوستان کے جنوبی ساحل پر اب تک ان کی نسلیں اپنے اعتقاد پر قائم ہیں۔ ہندوستان میں بھی ممبئی اور راجپوتانہ میں ان کی آبادیاں پائی جاتی ہیں۔ یہ لوگ عموماً تجارت پیشہ ہیں اور بڑے بڑے کاروبار رکھتے ہیں۔ یہ بوہری کہلاتے ہیں۔ یہ لوگ نہ تو اپنے عقائد کا اظہار کسی کے سامنے کرتے ہیں اور نہ کسی مذہب سے مباحثہ و مناظرہ کرتے ہیں۔ جب حجاز میں کچھ لوگ اس خیال کے پیدا ہو گئے کہ بجائے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے اسماعیل ابن جعفر کو اپنا امام ماننے لگے تو محمد ابن اسماعیل نے اس موقع کو بہت غنیمت سمجھا اور انہیں اپنا فرما بردار بنانا چاہا، مگر چونکہ وہ خود اپنے خیال میں مستقل نہ تھے اور اپنی تعداد کی کمی کی وجہ سے ہلاکت کا دل میں خوف رکھتے تھے، لہٰذا محمد ابن اسماعیل کی خواہشوں کو پورا نہ کر سکے۔
تاہم محمد ابن اسماعیل اپنے توڑ جوڑ میں لگا ہی رہا، یہاں تک کہ انہوں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے امر امامت اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی وراثت کے متعلق جھگڑا کرنا بھی شروع کر دیا، مگر کسی نے ان کے دعوے کی تصدیق نہ کی اور خاص فرقہ اسماعیلیہ کے لوگ بھی ان کی مدد کو کھڑے نہ ہوئے۔ محمد ابن اسماعیل کا یہ دعویٰ تھا کہ چونکہ اسماعیل بڑے بیٹے ہیں لہٰذا امامت ہم کو ملنی چاہیے، حالانکہ امامت میں سے کوئی ایک شرط بھی ان کے اندر نہ پائی جاتی تھی، صرف شرافت نسبی کیوں کر دلیل امامت بن سکتی تھی۔